کہ جتنا 71 سالوں میں قرض لیا گیا تھا پاکستان کے اندر تمام وزرائے اعظم نے ملا کر اس کا 80% عمران خان نے 3.25 سال میں لے لیا. اگر 1 سال رہتا تو یہ پورے 71 سال کو کراس کر لیتا. اس سپیڈ سے قرض لے رہا ہے. 5,000 ارب روپے کا جو ڈیفیسٹ اس سال آئے گا پورے پاکستان کا اور 5600 کا وفاق کا جو شوکت ترین چھوڑ کے گئے ہیں, یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ ہے. پہلے سال اسد عمر نے 9.1% کا ڈیفیسٹ دیا جو 52 سال کا ریکارڈ تھا پاکستان کی تاریخ کا. پچھلے سال انہوں نے 1983 کے بعد سب سے کم کپاس اگائی ہے. یہ ملک جب ہم چھوڑ کے گئے تھے 2017-18 میں تو گندم ایکسپورٹ کرتا تھا, آج ہم کو گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. یہ ملک جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو چینی ایکسپورٹ کرتا تھا, ان کو 2 سال چینی امپورٹ کرنی پڑی ہے. یہ ملک جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو ہم لانگ ٹرم معاہدے کر کے گئے تھے LNG کے, وہ انہوں نے معاہدے کچھ ختم کرے, کچھ اور آگے نہیں بڑھائے. آج پاکستان میں ایندھن کی کمی ہے, آج پاکستان میں LNG کی کمی ہے, آج پاکستان میں کوئلے کی کمی ہے. یہ سب عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے. جو آج مجھے IMF جانا پڑ رہا ہے, دوحہ, اسلام آباد میں نہیں ہو رہی بات, میرے ملک میں بات نہیں ہو رہی, وہ عمران خان کی وجہ سے ہو رہی ہے. جو آج IMF ہمارے اوپر کنڈیشنز لگا رہا ہے یہ شوکت ترین نے دستخط کرے ہیں, اس کی وجہ سے مجھے جانا پڑ رہا ہے. اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو میرا ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. اور 21 ارب ڈالر عمران خان کے لیے ہوئے ہیں, وہ مجھے واپس کرنے ہیں اگلے سال, جس میں سعودی کی ڈپازٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم ری رول کروا لیں گے, جس میں UAE کی ڈپازٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ ری رول ہو جائے گی. لیکن انہوں نے یہ قرض چھوڑا ہے جو اب مجھے واپس کرنا ہوگا. اس لیے مجھے IMF سے مذاکرات بھی ضروری ہیں, IMF سے بھی نبھانا ضروری ہے. لیکن جس قسم کا یہ وعدہ کر کے گئے, عہد کر کے گئے IMF سے, وہ جان بوجھ کے کیا ہے تاکہ میں آج پھنس جاؤں. اور پھر اسے وہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے مدد مانگی ہے. بھائی تم سے کوئی مدد کی امید نہیں ہے, ہم کو تم سے کوئی وفا کی امید نہیں ہے. جو اپنے ملک کا نہیں ہو سکا وہ مسلم لیگ کی کیا امید کرے گا یار. جو اپنے ملک کی معیشت کو تباہ کر کے گیا ہے, جو اپنے ملک کی معیشت میں بارودی سرنگ لگا کے گیا ہے, جو اپنے ملک کی معیشت کے اندر 4 سال میں سب سے زیادہ قرض لے کے گیا ہے, جو اپنے ملک کی معیشت کو نمبر 3 انفلیشن پیدا کر کے گیا, جو اپنی ملک کی معیشت کے اندر ان امپلائمنٹ بڑھا کے گیا, 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر کے گیا, جو اپنے ملک کی معیشت کے اندر اپنے ملک کے اندر 2 کروڑ لوگوں کو خطۂ غربت کے ساتھ دے کے گیا, وہ مسلم لیگ کا ساتھ دے گا, ہم اس کا ساتھ مانگیں گے. تو یہ بات نہ کریں آپ شوکت ترین صاحب, یہ بات نہ کریں عمران خان صاحب. آپ دھرنا تو کھیل رہے ہیں, آپ اپنی سیاست تو چمکا رہے ہیں, لیکن اس سے ملک کو جینون نقصان ہوتا ہے. آج IMF پاکستان میں نہیں ہے, میری دھرتی پہ اس لیے نہیں ہے, اور مجھے دوحہ اس لیے جانا پڑ رہا ہے کہ آپ نے دھرنا کیا تھا. اور یہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات درست ہے. آج جب 2014 میں شی جن پنگ نہیں آئے, پاکستان اور CPEC ڈلے ہوا, وہ بھی آپ کا دھرنا تھا. اور پھر CPEC کو آگے آپ نے قتل کر دیا, CPEC کو آگے آپ نے مار دیا, CPEC کو بھی آگے نہیں بڑھنے دیا. تو معیشت کی کوئی چیز نہیں. اور اب آپ جا کے بات کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی کنسپریسی نے آپ کو ہٹایا. تو IMF کو تو پہلے سے پتا تھی کہ آپ کا دھرنا اس دن ہوگا, مجھ سے تو پہلے IMF کو پتا تھی. مجھے تو اس دن حیرت ہوئی تھی جب انہوں نے یہ بات کری تھی. آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو امریکہ نے ہٹایا, تو پھر چائنا تو پھر ہمارے بڑے خلاف ہونا چاہیے. چائنا تو بلاول بھٹو صاحب کو کل انہوں نے بڑا استقبال کیا ہے. چائنا تو ہم سے بڑی دوستی کی باتیں کر رہا ہے. پتہ نہیں کیسی دنیا میں چلے گئے. وہ بھول گئے عمران خان جب یہ کہتے تھے کہ میں آٹے اور ٹماٹر کی بات, پرائسز کی بات نہیں کرنے آیا ہوں. میں آپ کو آج کہنے لگا ہوں کہ شہباز شریف آیا ہے اس لیے کہ وہ ٹماٹر کی قیمتوں کے اوپر نظر رکھے گا. شہباز شریف آیا ہے اس لیے کہ وہ آٹے کی قیمت پہ نظر رکھے گا. 4 سال عمران خان رہا ہے, کبھی 70 روپے کے نیچے چینی نہیں آئی. شہباز شریف آیا, آج 70 روپے کے نیچے چینی آ گئی ہے. ہول سیل پرائس چینی کی ایکسپیکٹڈ پرائس 70 روپے کے نیچے ہے. آج یوٹیلیٹی ریسورس کارپوریشن میں بھی 70 روپے کی مل رہی ہے. آج ہم 200 روپے کا یوٹیلیٹی ریسورس کارپوریشن میں 195 روپے کا گھی سستا دے رہے ہیں. مطلب جو قیمت ہے اس سے 195 سستا دے کے 260 کا دے رہے ہیں. آج ہم آٹا بھی سستا دے رہے ہیں, ادھر 400 روپے کا 10 کلو کا بیگ. یہ عمران خان بھی کر سکتا تھا. 400 روپے کا 10 کلو کا بیگ عمران خان نے کیوں نہیں کیا؟ یہ عمران خان بھی کر سکتا تھا. 70 روپے سے نیچے چینی کیوں نہیں لے کر آیا؟ باتیں تو بڑی بڑی کرتا تھا کہ یہ کمیشن بناؤں گا, وہ کمیشن بناؤں گا. اور یہ پھر مجھے یہ بھی بتا دیں کہ یہ بزدار صاحب نے 16 سیمنٹ کے لائسنس بیچے ہیں پنجاب میں. 16 سیمنٹ کے لائسنسز پنجاب میں بیچے ہیں. کچھ بزدار نے بیچے ہیں, کچھ اور لوگوں نے بیچے ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ میں جو آپ لوگ جانتے ہو نہیں کہ 2 لائسنس سے زیادہ, یہ لائسنس جو سیمنٹ کا ہوتا ہے اس میں لائم سٹون کی کوارنگ کرنی ہوتی ہے, لائم سٹون کی مائننگ کرنی ہوتی ہے.
2 سے زیادہ نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ انوائرمنٹل ڈیمیج ہوتا ہے۔ شہباز شریف نے 10 سال میں ایک بھی لائسنس نہیں دیا، انہوں نے 3 سال میں 16 لائسنسز دے دیے اور بیچے ہیں لائسنسز، ان کمپنیوں کو دیے ہیں جن کا لائسنس سے کوئی تعلق نہیں تھا، کنسٹرکشن کمپنیوں کو دیے ہیں، لینڈ مینجمنٹ کمپنی کو دیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں پاکستان کی سب، مجھے تو یہ بتائیں نا کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کسی کو واپس کیوں کر دیے خان صاحب نے، یہ بتائیں نا۔ یہ کرپشن کی بات کرتے تو یہ جواب دینا کہ راول پنڈی کا الائنمنٹ کیوں چینج ہوا ہے پنڈی رنگ روڈ کا۔ یہ کرپشن کی بات کرتے تو میں آپ سے ایک آخری گزارش کر دیتا ہوں، پھر سوالات آپ کے اگر کوئی ہے تو جواب دوں گا، کہ 27 ارب روپے میں، یہ بات بہت ضروری ہے، 27 ارب روپے میں جب 29 کلومیٹر لمبی لاہور کی بی آر ٹی بنی تھی تو عمران خان کہتا تھا کہ شہباز شریف نے اس میں چوری کی ہے۔ 29 کلومیٹر لمبی ہی، اتنی ہی لمبی جب پشاور بی آر ٹی بنی تو وہ 100 ارب روپے کی بنی ہے۔ وہ کہتے نہیں 100 کی نہیں ہے، 70 کی ہے۔ میں کہا چلو 70 کی مان لیتے ہیں۔ اگر 70 ارب روپے کی بنائی ہے 27 ارب کی جگہ، تو وہ جو 43 ارب روپے ایکسٹرا لگا ہے وہ کس نے چوری کری ہے؟ وہ بھی تو حساب دو قوم کو۔ یہ بلین ٹری سونامی میں بلین ٹری تو نہیں ہے، وہ پیسے کدھر گئے وہ بھی تو حساب دو۔ مجھے بتاؤ کہ پنڈی کا الائنمنٹ کیوں چینج ہوا ہے، مجھے بتاؤ کہ فراغ ہوگی دبئی کیوں گئی ہوئی ہے، آتی کیوں نہیں ہے، مجھے بتاؤ کہ شہزاد اکبر کیوں گیا ہوا ہے، آتا کیوں نہیں ہے، بات کیوں نہیں کرتا ہے۔ مفتاح اسماعیل تو کہیں نہیں گیا، 4 سال رہا، آپ نے جیل بھی بند کرا، ای سی ایل میں بھی ڈالا، یہیں بیٹھا رہا ہے، آپ لوگوں سے باتیں بھی کرتا رہا ہے۔ ہم نے تو حساب دیے ہیں، اب آپ دیں، اور معیشت کا حساب دیں آپ، کہ یہ جو 2 کروڑ لوگ غربت کے نیچے ڈالے اس کا جواب کون دے گا؟ یہ تو تم ایل این جی لے کے آنا بھول جاتے تھے، اس کا جواب کون دے گا؟ یہ جو علی زیدی پیسے لیتا تھا اس لیے وہ ایل این جی کے ٹرمینل نہیں لگے، اور اس کا جواب کون دے گا؟ کہ آج گیس کی شارٹیج پورے کراچی میں کیوں ہے؟ آج بجلی کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہے؟ 7500 میگا واٹ بجلی کے پلانٹ بنتے جس دن شہباز شریف حکومت میں آیا ہے۔ یہ عمران خان جواب دے، عمران خان جواب دے کہ یہ کیوں آئی ایم ایف سے اس نے معاہدہ کیا ہے جس کے تحت یہ 30 روپے ٹیکس لگانا تھا، جس کے تحت سبسڈی ختم کرنی تھی، جس کے تحت 17% سیل ٹیکس لگانا تھا، یہ بتائے۔ مجھے رات کو میں ایئرپورٹ سے آیا ہوں لاہور سے، تو مجھے کسی نے کہا کہ میڈیکل اکوپمنٹ، ایکس رے لینے کا اکوپمنٹ کے اوپر 17% شوکت ترین نے دسمبر میں ٹیکس لگایا ہے۔ یہ کیوں مانا ہے شوکت ترین کہ ایکس رے کے اکوپمنٹ کے اوپر ٹیکس لگے گا؟ مجھے بتائیے کوئی طریقہ ہے؟ آپ وہ وینٹیلیٹر جو حکومت پاکستان خریدتی ہے، آپ کو اس کے اوپر ٹیکس لگانا پڑ رہا ہے 20%۔ یہ کون سی دنیا ہے جس کے اندر آپ یہ معاہدے کر کے آتے ہیں اور پھر ہم کو محب وطنی کے بھاشن دیتے ہیں؟ تو خدا را ایسی باتیں کرنا چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ تو میں ایک مدد مانگتا ہوں، میں تمام سیاسی پارٹیوں سے ایک مدد مانگتا ہوں کہ 1 دن 2 دن 1 ہفتہ تو سچ بول دو، 1 ہفتہ تو سچ بول کے بتا دو شوکت ترین کہ کوئی پیسے تم چھوڑ کے نہیں گئے تھے۔ جہاں تم نے کہا تھا کہ 25 ارب روپے کا تم ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے ہو، وہاں 1300 ارب روپے کا چھوڑ کے گئے ہو۔ ایک دن یہ بتا دو عمران خان، یہ بتا دو کہ تم نے اس دستخط کرے اس معاہدے پر کہ جس کے تحت آج پیٹرول کی سبسڈی خریدنی ہے، ختم ہونی ہے۔ عمران خان یہ بتا دو کہ تمہارے زمانے میں 2 کروڑ لوگ خطے غربت کے نیچے گئے۔ عمران خان یہ بتا دو کہ 16 لائسنسز جو بیچے ہیں عثمان بزدار کی قیادت میں وہ بکے ہیں۔ عمران خان یہ بتا دو کہ فراغ ہوگی کو تم نے اجازت دی تھی کہ وہ پوسٹنگ ٹرانسفر کرے اور اس سے پیسے لے۔ شکریہ سر، کوشچن ہے کہ آپ جیسے آپ نے کہا کہ یہ آئی ایم ایف پہلے یہاں آتی تھی مذاکرات کے لیے، دوحہ جانا پڑ رہا ہے یہ سارے دھرنے کی وجہ سے، کیا دھرنے کے اگر لگتا ہے 25 تاریخ کو مذاکرات بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس کا امپیکٹ پڑے گا اس پہ ڈائلاگس پہ؟ یہ میں قوم کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اب مجھے دوحہ جانا پڑ رہا ہے، میں دوحہ چلے جاؤں گا۔ ظاہر ہے میں اپنی دھرتی پہ بات کرتا، میرے لیے آسانی ہو جاتی، میں اپنے وزیر اعظم سے بار بار کنسلٹ کر لیتا، میں دوسرے وزراؤں سے کنسلٹ کر لیتا، نوید قمر صاحب ہیں ہمارے کامرس منسٹر، دیگر وزراء ہیں ان سے میں، اکنامک افیئرس کے منسٹر سردار ایاز ہیں، پاور کے منسٹر خرم دستگیر ہیں، پیٹرولیم کے منسٹر مشتاق ملک ہیں جو آج کراچی بھی تشریف لائیں گے، ان تمام لوگوں سے میں بات چیت کر لیتا۔ اب مجھے جانا پڑ رہا ہے لیکن بہرحال فون وغیرہ پہ بات کروں گا، لیکن میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ 2 دن کے اندر آئی ایم ایف سے معاہدہ طے کر کے آؤں گا، بغیر طے کرے انشاءاللہ تعالیٰ نہیں آؤں گا۔ آئی ایم ایف سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اچھی مثبت خبر لے کے آؤں گا۔ سر یہ تو کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سے نہیں سمجھ پا رہی نا تو آپ ہمیں تھوڑا سا بلا لیں، بڑے ایسے دوستانہ طور پر بلا لیں تاکہ میں آپ کو لائن سیدھی کر کے دے دوں۔ اب آپ نے اتنے سارے الزامات لگاتی ہے، فیس چیک کیا کہ یہی سیم ٹو سیم یہی الزامات لگاتے تھے بھائی آپ یہ بھی وہی دیکھیں، آپ شوکت ترین صاحب نے معیشت سنبھال لی، 16 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دے دیا، یہ معیشت سنبھلی ہے۔ 5600 ارب روپے کا ڈیفیسٹ کر دیا، یہ معیشت سنبھلی ہے۔
آپ دیکھ لیجئے میرے بھائی، یہ پی ٹی آئی والے بار بار بولتے تھے نا، تو آپ جا کے کینڈی لینڈ کی بیلنس شیٹ بھی دیکھ لو اور سلک بینک کی بیلنس شیٹ بھی دیکھ لو، پھر دیکھ لو کس کو معیشت زیادہ چلانے آتی ہے. ٹھیک ہے. جو عمران خان نے مریم نواز کے لیے الفاظ استعمال کرے ہیں، اس پہ یہ عمران خان کی ذہنیت کی، اس کی پستگی کی، اس کی نیچ پنے کی مثال ہے، اور میں اس کے بارے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. جو دوسرا آپ نے سوال کیا تھا کہ آئی ایم ایف کے کڑی شرائط ہیں، اس کا کیا ہوگا، تو بالکل بات درست ہے. جو میں نے آپ سے گزارش کری کہ جو شوکت ترین صاحب معاہدہ کر کے گئے آئی ایم ایف سے، اس کے حساب سے 150 روپیہ ڈیزل کا بڑھانا پڑے گا اور 100 روپیہ پیٹرول کا بڑھانا پڑے گا. وہ نہیں ہوگا، میں نے منع کر دیا. شہباز شریف نے مجھے منع کر دیا، مجھے میاں نواز شریف نے بھی منع کر دیا. ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا جس کے اندر شوکت ترین صاحب کی باتیں جو ہیں وہ میں، لیکن اب شوکت ترین کی باتوں سے میں کتنا پیچھے ہٹوں گا. تو میری کوشش ہے کہ میں آئی ایم ایف سے لکھوا لوں گا کہ بھائی تم کیا چاہتے ہو مجھے بتا دو، کیونکہ میں دعا میں ہوں. پھر میں آ کے پاکستان میں اپنے باس سے بات کروں گا. اگر اسلام آباد میں ہوتے تو ہم وہیں پہ طے کر لیتے، لیکن مجھے جیسے میں نے کہا کہ کوئی وزراء میرا ساتھ کلیگ نہیں ہوگا، تو میں ان سے لکھوا لوں گا کہ تم کیا چاہتے ہو، میں لے کے آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ. لیکن وہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ جو شوکت صاحب یہ باتیں مان کے گئے تھے وہ مفتاح اسماعیل نہیں مانے گا. سر ایک چیز بتائیے، جیسے آپ نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی، اب تو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی، انڈسٹری کا پہیہ بھی بیٹھ رہا ہے، اکنامی کیسے ریوائیو ہو گیا کہ اتنے سارے میٹر سے، تو آپ کیسے اس کو ڈیل کریں گے؟ یہ بات درست ہے کہ اس وقت بہت لوڈ شیڈنگ ہے بجلی کی پاکستان بھر میں، اور اس وقت گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے. کراچی میں بالخصوص انڈسٹری کو بہت لوڈ شیڈنگ ہے. اسی لیے میں نے آپ سے گزارش کری کہ میرا بھائی مصدق ملک آج کراچی آ رہا ہے. اگلے 2 دن تک، آج اور کل، یہ ایس ایس جی سی سے ملے گا، تمام کراچی کے بزنس مینوں سے ملے گا. اور میں تمام بزنس مینوں کو اس وقت یہ دعوت بھی دیتا ہوں کہ مصدق صاحب یہاں پہ رہے، آپ ان سے ملاقات کر لیجئے، وہ آپ سے ملاقات کریں گے. اور یہ انشاءاللہ تعالی ہم جتنا ممکن ہو سکے گا اس کا مسئلہ ہم سلجھا لیں گے، جتنا ممکن ہو سکے گا. لیکن اس وقت کیونکہ 2 سال تک انہوں نے، 3-4 سال تک انہوں نے ٹرمینل نہیں لگائے، کیونکہ انہوں نے کوئی گیس کے معاہدے نہیں کرے، تو گیس کی شارٹیج ہے. تو مصدق ملک آ کر کچھ نہ کچھ بہتری ضرور لے کر آئیں گے، لیکن شارٹیج ختم نہیں کریں گے. اسی طرح جو بجلی کی شارٹیج ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، کوئلہ لینا نہیں ہے، انہوں نے کوئلہ نہیں لیا. 4 میں سے 3 سال ایل این جی لینا بھول گئے. یہ اس وقت کوئلہ مہنگا مل رہا ہے، فرنس آئل مہنگا مل رہا ہے. یہ ہم جب آئے تو 5,500 میگا واٹ اس لیے بنتا کہ وہاں پہ ایندھن ہی نہیں تھا، کہیں کوئلہ نہیں تھا، کہیں ڈیزل نہیں تھا. اور 2,000 اس لیے بنتا کہ انہوں نے مینٹیننس نہیں کروائی تھی. تو یہ تو ایک دم نااہل لوگ ہیں. جی اچھا سر، یہ بتا دیجیے گا کہ 25 تاریخ کو انہوں نے جیسے لانگ مارچ کی وہ دیکھی، اس دوران آپ کے وہاں رات بھی ہوگا سر، ایک کراؤڈ ہوگا اسلام آباد میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کر پائیں گے؟ یار، یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، قسم سے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر پہ انصاف ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے غلطی کروائی ہے عمران خان سے. یہ اپنے بہکائے میں آ گئے ہیں، یہ اپنی ایروگنس کے بہکائے میں آ گئے ہیں، اور یہ آئے ایک مرتبہ دھرنا کرنے کے لیے. ایک مرتبہ میں دیکھیں، پچھلی مرتبہ بھی جو دھرنے ہوئے تھے، اور یہ کہہ چکے ہیں میرے بھائی کامران شاہد کہ 400 آدمیوں کے دھرنے کو ہم 40,000 کا دھرنا دکھا دیتے کیمرے سے. تو یہ پچھلی مرتبہ بھی جو 400 آدمی آتے تھے وہ بھی طاہر القادری کے ہوتے تھے، اور جو بھی ان کو سپورٹ دی. اب دیکھتے ہیں نا کہ کتنا دھرنا کرتے ہیں. وہ عمران خان صاحب اب تو اس پہ آ گئے ہیں کہ اب نیوٹرل ہو جاؤ. کبھی بولتے ہیں نیوٹرل جانور ہوتا ہے. یہ آدمی جو مرضی منہ میں آئے بول دیتا ہے، اس کو اپنے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں ہے. جو اس کو پاور میں لے کر آئے، جہانگیر ترین، علیم خان، دیگر اور لوگ، سب کے خلاف اس نے، ان کے خلاف بھی اس نے بے وفائی کی ہے. یہ سب سے بے وفائی کرتا ہے، اپنے پارٹی کے لوگوں سے بے وفائی کرتا ہے، یہ اپنے ملک کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے. سر ایک آخری کوشچن لیجیے گا سر. ایک منٹ جی. میں آپ کو سچ بتاؤں کہ اگر میں ایز اے وزیر خزانہ معیشت کے اوپر سے دھیان چھوڑ کے عمران خان کے کیسز کے اوپر، یا شہزاد اکبر کے، یا فرح گوگی کے، یا عثمان بزدار کے، یا زلفی بخاری کے کیسز کے اوپر دھیان دینا شروع کر دوں نا، تو پھر معیشت کا برا حال ہو جائے گا. اسی عمران خان کی ایک وجہ گرنے کی یہ تھی کہ وہ، اس کو میں قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ اس کو گورننس کا کوئی شوق نہیں تھا. وہی سمجھ رہا تھا کہ بس نواز شریف، شہباز شریف کو جیل میں ڈال دو، سب چیزیں صحیح ہو جائے گی. تو ہماری حکومت میں ایسے لوگ ہیں جن کا یہ کام ہے قانون کا. میرا وہ کام نہیں ہے، تو میں اس کے چکر میں نہیں پڑوں گا. جی لاسٹ کوشچن یہ کہ یہ جو پولیٹیکل ہے، یہ تھوڑا سا دھرنا دینے آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں 10 لاکھ یا 20 لاکھ لوگ لے کے آئیں گے، یہ کیا ڈیموکریٹک نارمس ہیں کہ کل کو کوئی دوسری گورنمنٹ آئے گی تو دوسری اپوننٹ سے 40 سال دے گا کہ گورنمنٹ اپیل کر دیں گے؟ بھائی،
عمران خان کے کہنے سے اور چیزیں ہونے میں قول و فعل میں عمران خان کا جتنا فرق ہے، ایک تو قول و قول میں ہی فرق ہے. آپ قول و فعل کو تو چھیڑ دیں. 10 لاکھ آدمی لے کر عمران خان آ جائے کیا مطلب اب کیا اس میں بول سکتا ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 10,000 آدمی بھی عمران خان نہیں لا سکتا اسلام آباد. یہ میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں. لا کے دکھا دے، کرنا کر کے دکھا دے. یہ کر کے دیکھ.